بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو قواعد حصہ ششم میں اب ہم ضرب المثال یعنی پرووربس کو سمجھیں گے. محاورے کی طرح ضرب المثال بھی اگر برمحل استعمال کی جائے تو کلام کی خوبی دوبالا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بے موقع استعمال سے کلام کا پہلا حسن بھی جاتا رہتا ہے. اسی ضرب المثال کے استعمال میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے. اب ضرب المثال یعنی بعض جملے کسی خاص موقع پر بولے جاتے ہیں اور بار بار کے استعمال سے لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں. ایسا ہر جملہ ضرب المثال یا کہاوت کہلاتا ہے. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ محاورت کی طرح ضرب المثال کے الفاظ بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، یعنی کہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. نیز ان کے الفاظ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اس کو الفاظ آگے پیچھے کریں گے تو یہ ضرب المثال غلط ہو جائے گی. یہ انسانوں کے بہترین تجربات اور گہرے مشاہدات کا نچوڑ ہوتی ہیں، یعنی کہ انسانوں کے بہترین تجربات یعنی کہ انسان اپنی تجربات سے جو باتیں سیکھتا ہے اور مشاہدہ جو کرتا ہے ان باتوں کا یہ نچوڑ ہوتی ہیں. اب چند مشہور ضرب المثال کو دیکھتے ہیں. اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا. اب یہاں یہ اپنے فرضی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے معنی خود اپنے نقصان پر آمادہ ہونا، یعنی خود اپنی ذات کو نقصان پہنچانا. یہاں یہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کو آپ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، بلکہ یہ فرضی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے خود اپنے نقصان پر آمادہ ہونا. اونٹ کے منہ میں زیرہ. اب یہ پھر حقیقی معنوں میں نہیں ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، بلکہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے معنی بڑے حصے کے حقدار کو بہت چھوٹا حصہ دینا. اب آگے اور مثالیں دیکھیے. اب ایک مثال یہ ایک اور دیکھیے. ایک انڈا وہ بھی گندا. اب یہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا کہ آپ کے پاس ایک انڈا ہے اور وہ بھی گندا ہے، بلکہ مجازی معنوں میں یعنی فرضی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. کسی کی ایک اولاد ہو اور وہ بھی نافرمان ہو، یعنی ایسی اولاد جو ایک اولاد ہو اور ایک ہی بچہ ہو اور وہ ماں باپ کی بات نہ سنتا ہو. پھونک پھونک کر قدم رکھنا. احتیاط سے اقدام کرنا یعنی بہت زیادہ کیئرفل ہونا، اپنی زندگی کے فیصلوں کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا. اس کے یہ معنی حقیقی معنی کوئی نہیں ہے کہ آپ چل رہے ہیں تو ہر راستے پہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے آپ پھونک پھونک کے چل رہے ہیں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یعنی مصیبت کے وقت ذرا سی مدد بھی بہت ہوتی ہے، یعنی کوئی مشکل وقت آ جائے اور آپ کی کوئی ذرا سی بھی مدد کر دے تو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دے دیا. ہر عروج کو زوال ہے، یعنی ہر بلندی کے بعد پستی، یعنی ہر عروج کے بعد ہر بلندی کے بعد پستی ہوتی ہے. نیکی کر دریا میں ڈال. یعنی بھلائی کر کے بھول جانی. نیکی کا کام کرو تو اس کو بھول جانی. نیکی کریے، کسی پہ احسان کیجیے اور اس کو بھول جائے. یہ نہیں ہے کہ نیکی کریں اور اس کو جا کے دریا میں ڈال دیں، اس کی کوئی حقیقی معنی نہیں ہے. محاورات اور ضرب المثال کے استعمال سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جب اپنے خیالات کا جذبات کا اظہار ان کی مدد سے کرتے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، زیادہ دل نشین ہو جاتا ہے. جیسے انگلش میں آپ ایڈیمز اور پرووربس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جب اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے، اظہار کے لیے جب آپ یہ پرووربس اور یہ اپنے محاورات اور ضرب المثال کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے زبان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے.